کبھی نہ پوچھو رضا نے ہمیں کیا دیا، ڈال دی قلب میں عظمت چوری کے ملوث رہتے تھے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ سے نبی کونین تشریف لائے، ان کے ذریعے وحدانیت کا درس ملا، رسالت کا سبق ملا، پاکیزگی کا درس ملا، طہارت کا ہمیں سبق ملا، اور یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے نبی کونین کے درس سے ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے امام اہل سنت پکار اٹھتے ہیں کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہادی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ بات خوف الہی کی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن پر جہنم کی آگ اثر انداز نہیں ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ آقا فرماتے ہیں عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے رونے والی ہو، اس پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں عین تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں جاگ کر کے اللہ کے راستے میں حفاظت کرتی ہے، سرحدوں کی حفاظت کیا کرتی ہے۔ ایسی دو آنکھوں پر جہنم کی آگ اثر انداز نہیں ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کے میدان میں ایک شخص کو لایا جائے گا، اس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہیں گے کہ اس کو جہنم میں لے کر کے چلو، فرشتے جہنم میں اسے لے کر کے جانے کی جیسے ہی خواہش کریں گے تب تک اس کی آنکھوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے گا میرے پروردگار تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رونے والی ہو اس پر جہنم کی آگ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اے اللہ تیرے خوف سے یہ بندہ رویا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوئے تھے، تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آئے گا کہ اس ایک پر اس ایک آنکھوں کے اس بال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے بخش دیا ہے، اس کے آنکھ سے آنسو نکلا ہے خوف الہی کی بنیاد پر، اس لیے اسے بخشش کا پروانہ مل رہا ہے، اسے نجات کی ضمانت مل رہی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ خوف الہی کتنی بڑی دولت کا نام ہے۔ آج اگر ہمارے دل کے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے تو معاشرہ پرسکون ہو جائے، اگر خوف الہی دل کے اندر پیدا ہو جائے تو ہمارے معاشرہ کو صالح معاشرہ ہمیں تشکیل دینے میں کوئی وقت نہ لگے۔ اگر ہمارے معاشرے کو صالح معاشرہ بنانا ہے تو قوم کے ہر فرد کے دل کے اندر خوف الہی ہونا چاہیے۔ تاجر خوف الہی کرے، استاذ خوف الہی کرے، امام خوف الہی کرے، ایک مومنہ عورت اپنے دل کے اندر خوف الہی رکھے، نوجوان اپنے دل کے اندر خوف الہی رکھے۔ انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، یہی تصور اگر ذہن کے اندر پیدا ہو جائے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا حال یہی تھا کہ ان کے ہر رگ سے اور ان کی ہر نس سے، ان کے جسم کے ہر بال کے رونگٹے سے یہی آواز آتی تھی اے دنیا والوں سن لو، ہم کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں، انی اخاف اللہ، اگر ہم ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اس لیے سب سے زیادہ اللہ کا خوف دل کے اندر رکھو، سب سے زیادہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو۔ آج ہماری قوم کا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے، قوم کا نوجوان
जो बूढ़े लोग हैं वो कहते हैं मुआशरा सालिह कैसे हो, मुआशरा नेक कैसे हो। मुआशरे में ऐसे अय्याश ज़हन के लोग हैं, निगाहें दौड़ करके पीछा करती हैं। निगाहों की हिफाजत रखो, तकद्दुस अपने निगाहों के अंदर पैदा करो, पाकीज़गी अपने निगाहों के अंदर पैदा करो। जब तुम्हारे दिल के अंदर तकद्दुस होगा, जब तुम्हारी आंखों में पाकीज़गी होगी, तुम्हारा दिल ताहिर होगा, तुम्हारा दिल पाक होगा और सुकून की दौलत तुम्हें मिलेगी, इत्मीनान की दौलत तुम्हें मिलेगी। गुनाहों में बेचैनी है और नेकियों के अंदर सुकून है। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जश्न दस्तार आलमियत से, दारुल उलूम अशरफुल उलूम के स्टेज से आपको ये ज़हन दिया जा रहा है, आपकी नमाज छूट रही है, आपको कोई परवाह नहीं है। अजान से आवाज, मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, आपको कोई परवाह नहीं है। होटल पर बैठ करके चिस्कियां ले रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं है। नेताओं की बातें कर रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं है। हुकूमत बैठ करके वहीं गिरा भी रहे हो, बना भी रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं है। आपने ये तसव्वुर नहीं क्यों नहीं किया कि कल क़यामत के मैदान में एक एक सर्रे का हिसाब आपसे लिया जाएगा। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीन, हर नफ्स को अपने किए हुए की जिम्मेदारी और हर नफ्स अपने किए हुए का जिम्मेदार होगा। अल्लाह अकबर। आपने कभी ये तसव्वुर ज़हन फिक्र में बैठाया है? हमने अपने बच्चों को ये तसव्वुर नहीं दिया, हमने अपने नौजवानों को ये तसव्वुर नहीं दिया। यही तसव्वुर ज़हन में बैठा लो, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं डरता हूँ तो अल्लाह से डरता हूँ, मैं डरता हूँ तो अल्लाह से डरता हूँ। और याद रखो, अगर अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर नहीं रखोगे तो दुनिया हुकूमत से तुम्हें डराएगी, दुनिया असलहे से तुम्हें डराएगी, दुनिया अपने इख्तिदार के जरिए तुम्हें डराएगी। और जब सबसे ज्यादा तुम अल्लाह से डरोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे करीब नहीं आ सकती है। तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले हो। इन्नी अखाफुल्लाह का नगमा पढ़ो, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं डरता हूँ तो अल्लाह से डरता हूँ। इसी तरह जब कुछ लड़कियों ने और कुछ नौजवान लड़कियों ने एक नौजवान को दावते अय्याशी दिया था और दावते गुनाह जब दिया था तो उस नौजवान ने अपने आप को बचाने के लिए रब की बारगाह में दुआ किया था, मेरे परवरदिगार तू गुनाहों से बचा ले। मेरे सामने गुनाह पेश किया जा रहा है, गुनाह करने पर मुझे आमादा किया जा रहा है, मेरे परवरदिगार मुझे गुनाहों से बचा ले। ए अल्लाह, इसी गुनाह की वजह से जहन्नम में दाखिला होगा, इसी गुनाह की वजह से जहन्नम के अजाब में मुब्तला किए जाएंगे, इसी गुनाह की वजह से जहन्नम के खतरनाक अजाब आप पर मुसल्लत किए जाएंगे, इसी गुनाह की वजह से सांप और पिच्चियों का अजाब दिया जाएगा। ये अल्लाह ने गुनाह से बचा ले। तो उस नौजवान ने अपने आप को इस्तिंजा खाने में जाकर के गलाजतों का ढेर उसने उठा लिया था और अपने जिस्म पर मल लिया था। और बाहर निकलने के बाद अय्याश औरत ने जब देखा था तो उसने कहा था ये तो पागल आदमी मालूम होता है। दरवाजा खोल देती है, नौजवान बाहर निकल जाता है। खौफे इलाही की बुनियाद पर उसने अपने गुनाहों को छोड़ दिया था। जब गुनाह उसके सामने थाली में पेश किया जा रहा था, आओ गुनाह कर लो, गुनाह की दावत दी जा रही थी, नौजवान बाहर निकल जाता है और यही कहता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं डरता हूँ तो अल्लाह से डरता हूँ, मेरे दिल के अंदर खौफ है तो अल्लाह का खौफ है। और वही नौजवान है जब वो जाकर के नहर में गुस्ल कर लेता है और सुबह सवेरे सवेरे जब मस्जिद में पहुंचता है तो उसकी खुशबू से पूरी मस्जिद मुअत्तर हो जाती है। जिस रास्ते से गुजरता है रास्ते महक जाते हैं, जिस दुकान में जाता है दुकान महक जाती है, उसके जिस्म से मुश्क अंबर की खुशबू आ रही है। उसने कोई इतर नहीं लगाया है, उसने न कोई इतर खरीदी है, अल्लाह के खौफ से उसने गुनाह को तर्क कर दिया तो परवरदिगार आलम ने उसके पूरे जिस्म को मुअत्तर बना दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे गुनाहों से पाको साफ फरमा दिया। इसलिए मेरी कौम के नौजवानों, आज ये इल्म की मजलिस आप सजी हुई है, ये इल्म की अंजुमन सजी हुई है, ये दारुल उलूम अशरफुल उलूम इस इलाके का ऐसा अज़ीमुश्शान इदारा है जहां इल्म की अंजुमन सजी हुई है। इल्म को नूर से तशबीह दी गई है, इल्म को पानी से तशबीह दी गई है। जहां नूर होता है वहां तारीकी नहीं होती है, जहां पे रोशनी होती है वहां पे तारीकियों का जनाजा निकल जाता है, जहां पे रोशनी होती है वहां से तारीकी छट जाती
جایا کرتی ہے تو جہالت کی تاریکی چھٹ رہی ہے، علم کی روشنی پھوٹ رہی ہے، علم کو پانی سے تشبیہ دیا جا رہا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا وہ والدین بھی یہاں تشریف لائے ہیں کہ جن کے بچوں کے سروں پر دستار حفظ باندھا جائے گا، دستار عالمیت باندھی جائے گی اور دستار قرات باندھی جائے گی۔ آج کورونا کال کے ماحول میں جبکہ علم دین سے بہت سارے طلباء نے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا اور لاک ڈاؤن کے ماحول میں بہت سارے طلباء جو 15-20 پارے کے حافظ تھے انہوں نے لاک ڈاؤن کی طویل عرصے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کر لیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ طلباء جنہوں نے حفظ قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر کے قرآن کی آیتوں کو حفظ کیا ہے، حافظ قرآن بن گئے ہیں، عالم دین بن گئے ہیں۔ آؤ دیکھو علم کی روشنی جب آتی ہے تو جہالت کی تاریکیاں دور ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن آپ بنائیں، عالم دین آپ بنائیں۔ یہ وہ علماء ہیں جو آج اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ انہی علماء کی وجہ سے حدیث شریف میں فرمایا گیا بہم یمطرون و بہم یرزقون، انہی علماء کی وجہ سے آسمان سے بارش ہوتی ہے، انہی علماء کی وجہ سے لوگوں کے درمیان رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ علماء اس امت کے چراغ ہیں، جہاں چراغ ہوتا ہے روشنی وہی ہوا کرتی ہے، جہاں چراغ ہوتا ہے روشنی وہی ہوا کرتی ہے۔ علماء اس امت کے چراغ ہیں، اس چراغوں کی حفاظت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ علم کو پانی سے تشبیہ دیا جا رہا ہے۔ آپ پہاڑ پر جا کر کے زندگی گزارے، وہاں پر بھی آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی۔ آپ جنگل میں اپنی زندگی گزارے، وہاں پر بھی آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی۔ علم کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ علم پانی کی طرح ہے، جس طریقے پر انسان کی زندگی پانی کے بغیر ادھوری ہے، ایسے ہی انسان کی زندگی علم کے بغیر ادھوری ہے۔ اس لیے علم دین بھی حاصل کرو، علم دنیا بھی حاصل کرو۔ علماء سے پوچھئے جہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے علم کا ذکر فرمایا ہے آیت کریمہ چمک رہی ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، کہیں فرمایا جا رہا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ مومنوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور ان لوگوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا۔ کہیں فرمایا جا رہا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا۔ علم کی روشنی ایسی ہوتی ہے کہ آج ان کے سروں پر دستار باندھی جا رہی ہے، یہ حافظ قرآن بن گئے، یہ قاری قرآن بن گئے۔ یہی طلباء اب جب کوئی منبر اور محراب پر جا کر کے بیٹھے گا تو بیرسٹر ہے وہ بھی پیچھے ہے، وکیل ہے وہ بھی پیچھے ہے، دنیاوی عہدیدار ہے وہ بھی پیچھے ہے، اور حافظ قرآن سب سے آگے آگے ہے۔ ارے قیامت کے میدان میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بیٹے کو علم دین سکھایا، اس لیے سکھایا کہ بیٹا علم دین پر عمل کر کے ہماری بخشش کا سامان بن جائے، کل قیامت کے دن اللہ ان کے والدین کو 14ویں رات کے چاند کی طرح اٹھائے گا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، سر پہ ان کے دستار عظمت باندھی جائے گی، اہل محشر حیران ہو جائیں گے، ان کو یہ کرامت کیسے مل رہی ہے، ان کو یہ عزت و وقار کیسے مل رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے انہوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا، اس لیے اللہ کی بارگاہ سے انہیں عظمت عطا کی جا رہی ہے، انہیں یہ شان دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ۔ آج علم دین سے نفرت کرنے والے، علماء کی توہین کرنے والے ذرا کان کھول کر سن لیں، علماء کی توہین کرنا کفر ہے، کفر۔ عالم دین کی توہین کفر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالم کی توہین کیا اس نے عالم کی نہیں بلکہ علم کی توہین کیا، اور جس نے علم کی توہین کیا اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اس نے جبریل کی توہین کی، جس نے جبریل کی توہین کی اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس نے گستاخی کیا، اور اس نے اللہ کی توہین کیا، اور جس نے اللہ کی توہین کیا اللہ اسے کل قیامت کے دن ذلیل و رسوا فرما دے گا۔ اس لیے کبھی عالم دین کی توہین نہ کرنا،
آج بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، ماں باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو رہا ہے، میرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، میرا بیٹا قاری قرآن بن گیا، بھائی کہتا ہے میرا بھائی حافظ قرآن بن گیا، بہن کہتی ہے میرا بھائی حافظ قرآن بن گیا، ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا قاری قرآن بن گیا۔ مجھے بتاؤ ایک عالم ایک قاری قرآن کی یہ شان ہے کہ ایک قاری قرآن اپنے 10 پشتوں کی بخشش کرائے گا، جو عالم دین ہوگا اس کی کیا شان ہے؟ جو عالم دین ہوگا اس کی کیا شان ہوگی؟ اس لیے علم دین کی روشنی کو پھیلاؤ۔ یہاں کے ارکان، جملہ ممبران، تمام اساتذہ لائق مبارک باد ہیں، حضور سید صاحب قبلہ، حضرت علامہ قاری نجم الدین صاحب قبلہ اور دیگر اساتذہ کرام تشریف فرما ہے۔ انہوں نے ان طلبہ کو اپنا خون جگر پلایا ہے، اپنا وقت دیا ہے، ان کو تراشا ہے۔ جب تک کوئی بھی انگشتری میں جب کوئی نگ ہے تو اسے پہلے گھسا جاتا ہے، جب گھسا جاتا ہے تب اس کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، تب اس کے اندر چمک پیدا ہوتی ہے، تب وہ روشنی دیتا ہے۔ آج یہ طلبہ ان کے سر پہ دستار فضیلت باندھی جا رہی ہے، عالمیت باندھی جا رہی ہے، کل یہی آگے چل کر کے دین کے مقتدی بنیں گے، یہی دین کے رہنما بنیں گے، یہی دین کے قائد بنیں گے۔ اور آخری بات بتاتا ہوا چلوں، اس لیے کہ میرا وقت بہت جلد، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، آپ علامہ سید اویس صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آتے ہو، حضور یہ مسئلہ ہے مجھے بتا دیجئے، یہ دین کی بات ہے مجھے بتا دیجئے۔ دنیا میں آپ عالم کے محتاج ہیں، ہر زندگی کے موڑ پر آپ عالم کے محتاج ہیں، اور دنیا ہی میں نہیں، کل جب جنت میں آپ جائیں گے انشاءاللہ تو جنت میں بھی آپ عالم کے محتاج ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث رسول فرما رہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے ندا ہوگی، اے جنتیوں مانگو اپنے رب کی بارگاہ میں، مانگو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تو جنتی جائیں گے علماء کے پاس اور کہیں گے حضرات بتائیے ہم اللہ کی بارگاہ سے ہم اللہ کی بارگاہ سے کیا مانگیں؟ تو علماء انہیں بتائیں گے کہ تم اللہ کی بارگاہ سے یہ مانگو، اللہ کی بارگاہ سے یہ مانگو۔ تو علماء کی شان یہ ہے کہ جس طریقے پر یہ علماء دنیا میں رہنمائی فرما رہے ہیں، کل میدان قیامت میں حساب و کتاب کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو یہی علماء جنتیوں کی بھی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ شان ہے عالم دین کی، یہ علم کی شان ہے، اس لیے علم کی انجمن کو سجاؤ، اپنی مسجدوں اور اپنے مکاتب کو مضبوط کرو، ایجوکیشن سسٹم کو مضبوط کرو۔